ہم قرآن خوانی میں قرآن کیوں پڑھواتے ہیں؟ گھر کا افتتاح کرتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی مبارک موقع ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسروں کو بلا کر قرآن پڑھانے کی بجائے ہم کیوں نہیں روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کو فروغ دیں، تلاوت کو رواج دیں؟ اچھی طرح یاد رکھیے کہ کوئی کتاب کے پڑھنے کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن پڑھنے کا مقام ہے۔ میں اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا سید صاحب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی قوم کو بھی یہ پیغام دیں اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں کہ ہم نے سب کی کتاب پڑھی ہے لیکن ہم نے رب کی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ کاش کہ ہم رب کی کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج ہماری قوم کا یہ حال نہ ہوتا جو ہماری قوم کا حال ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ حالانکہ ہم نے اس پروگرام کی زیادہ تشہیر نہیں کی ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا اور ایمان لگتی بات کہوں گا، اگر آج کی محفل یہ قوالی کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، آج کی محفل تقریر کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیکن کتنا افسوس ہے یہ محفل قرآن کی تلاوت کی محفل ہے تو یہاں پر وہ لوگ نہیں آئے ہیں جو سننے والے ہیں، یہاں پر اکثر پیرنٹس اور سرپرست لوگ حاضر ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم قوالیاں سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں، ہم تقریر سننے کے لیے تو ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سننے کے لیے ہم جمع نہیں ہو سکتے۔ جج صاحبان آ گئے ہیں، یا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو قرآن جب بھی پڑھا جائے گا دل کو سکون ملے گا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا ہے۔ اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ وجہ یہ ہے، بہت خوبصورت وجہ ہے، اس کو دل کے کان سے سن لے، بہت خوبصورت وجہ ہے۔ دیکھو جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے، وطن سے باہر جاتا ہے، ابھی تو دنیا سمٹ گئی اور مٹھی میں ہو گئی ہے دنیا، تو کہیں آنے جانے کی اب اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا، اس کے گھر سے خط جاتا تھا، بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجتے تھے، اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ 300 کلومیٹر کا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان حاجیوں سے اور معتمر لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا خط دے دو، ہماری چٹھی دے دو، ہمارا خط دے دو کیونکہ گھر سے آیا۔ اور جب وہ خط آتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے، اور اس خط کو ایک ایک خط کو بار بار پڑھنے والے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی، اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے، ایسا لگتا تھا، اور ان کا پیغام پڑھ کر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے، ساری جدائیوں کے غم دور ہو جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں صرف سمجھانے کے لیے، ہم بھی پردیس میں، یہاں ہم بھی پردیس میں ہیں، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ تو جسم تو بنا ہے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے، پردیس سے روح آئی ہے۔ تو اب چونکہ جسم یہاں کا ہے لیکن روح ہے پردیسی، تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، کس کے لیے؟ دیش کے لیے، وطن کے لیے، یار کے لیے، جہاں سے آئی ہے اس کے لیے پھڑپڑاتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔
तो अब ऐसे में आदमी बेचैन और बेकरार होता है। रूह बेचैन होती है तो इंसान बेकरार होता है। आंखों की कोई हैसियत नहीं, हाथों की कोई हैसियत नहीं, पैरों की कोई हैसियत नहीं, जिस्म की कोई हैसियत नहीं। ये पिंजरा है, पिंजरा, और इसमें असल वो परिंदा है जिसे रूह कहते हैं। जब तक वो इंसान जिंदा है, जब तक वो इंसान काम कर सकता है, जब तक वो इंसान देख सकता है, जब तक इंसान बोल सकता है, जब वो रूह निकल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो असल रूह है, रूह की ताकत असल है। जिस्म कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है, ये पिंजरा है, पिंजरा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि पिंजरे की जीनत और खूबसूरत और आबादी उस वक्त तक है जब तक कि चिड़िया पिंजरे के अंदर बोल रही है। जिस दिन की चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल जाएगी, पिंजरा सुना सुना हो जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। चमन की बागो बहार उन परिंदों से जो चहचहा रहे हैं। तो ये परदेश से आई हुई रूह है, ये बेचैन होती है तो पूरा वजूद बेचैन हो जाता है। मेरे अल्लाह ने रहम किया रूहों की दुनिया पर, मेरे अल्लाह ने करम किया रूहों की दुनिया पर। ऐ रूहो जाओ और जिस्मों के अंदर मुकीम हो जाओ। रूहों ने कहा होगा, मौला तेरे दीदार के बगैर, तेरे जलवों के बगैर हम कैसे रह सकेंगे। तो यार ने कहा, मैं न सही, मैं अपनी तरफ से तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, अपनी तरफ से मैं पैगाम भेजूंगा, अपनी तरफ से खत भेजूंगा। तो यार न सही, यार का फरमान पढ़ते रहना और दिलों को चैन और सुकून अता करते रहना। तो जब तिलावत कुरान की जाती है तो रूहों को सुकून मिलता है। रूह कहती है यार की चिट्ठी आई है, यार का पैगाम आया है, यार का फरमान आया है। इसीलिए इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। मरने वाले के सराहने सूरह यासीन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए उसकी बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है, ऐ फड़फड़ाने वाली रूह अब अटक मत, इसलिए कि तू अपने देश की तरफ जा रही। परदेश से देश तो वो जल्दी से आसानी के साथ पूरे शौक से निकलती है वहां जब तिलावत कुरान होती। क्यों? जब यार का पैगाम इतना खूबसूरत है तो यार के हुस्न का आलम क्या होगा। तो उसी दीदार के शौक में रूह निकलती है। इसलिए कुरान पढ़िए और खूब पढ़िए। बल्कि आप सबसे कहता हूं उस वक्त तक मत सोइए जब तक के कम से कम कुरान की एक रुकू नहीं पढ़ लेते। आज से अहद करते हो? कितने लोग अहद करते हैं? कुछ कहेंगे हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मौलाना तजम्मुल साहब ने कुरान रिकॉर्ड करा दिया है। हेरा इस्लामिक चैनल पर जाइए और एक रुकू रोजाना सुनिए, एक रुकू सिर्फ सुनिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। जज साहिबान तशरीफ ला चुके हैं, उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला हम सबको मानना है। मैंने जैसे कि ऐलान किया था तकरीरी मुकाबले के मौके पर कि यकीनन कुछ बच्चे जीतेंगे और कुछ बच्चे जो है वो बज़ाहिर नमाज छोड़कर कोई सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान बनने के लिए नमाज जरूरी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते थे कि हम नबी के दौर में मुसलमानों को नमाज से पहचानते थे कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। ये बात है। बड़े पीर की 11वीं करने वालों, हम कहते हैं गौस पाक की 11वीं हम करते हैं। कभी सोचा अगर नमाज नहीं पढ़ते तो गौस पाक उसको कबूल भी करते हैं कि नहीं करते? मैंने गौस पाक के मलफूजात में ये बात पढ़ी, पता नहीं लिखने वाले ने कहां तक इंसाफ किया, लेकिन ये बात मौजूद है। ध्यान से सुनना, गौस पाक बेनमाजी से कितनी नफरत करते हैं। गौस पाक के दिल में बेनमाजियों से मोहब्बत नहीं है बल्कि नफरत कितनी है। गौस पाक बेनमाजियों को कितना बुरा जानते हैं। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर का फरमान है, फरमाते हैं अगर तुम रास्ता चल रहे हो, रास्ते से आ रहे हो और तुम्हारे पास रास्ते में एक कुत्ता गंदगी में भरा हुआ आ रहा है और एक बेनमाजी आ रहा है, अब तुम्हें दोनों के बीच से गुजरना है। अब आपको या तो कुत्ते की तरफ हटना पड़े या तो बेनमाजी की तरफ हटना पड़े, तो तुम हटोगे किधर? तो फरमाते हैं जो गंदगी में भरा हुआ कुत्ता है उसकी तरफ हट जाना, मगर बेनमाजी की तरफ मत हटना। इसलिए कि कुत्ते की जो निजासत है अगर वो तुम्हारे जिस्म पे लग गई तो उसको आप थोड़े से पानी से धुलकर पाक हो जाओगे, लेकिन बेनमाजी की नहूसत अगर तुम पर पड़ गई तो उसको दुनिया के कोई समुंदर का पानी धो नहीं सकेगा। आप मुझे बताएं कि बेनमाजी से इतनी नफरत गौस पाक कर रहे हैं और हम लोग
مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں. ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم. جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں. آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے. واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے. اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا. جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس. انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اپنے حال پہ رحم کر لو. اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہی رہے گی. کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا. جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت. جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں. جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں. تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ 90 پر 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. 99 سانپ. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان. اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے. اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو 99 سانپ ہے اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے. ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے. ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں. اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں. مغرب نہیں پڑی تھی، مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں. عشاء نہیں پڑی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑی تھی، عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں. عشاء نہیں پڑی تھی، فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں. یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے، اگر چونٹی ہمیں کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے. بچھو ڈنک مارے، اس اللہ نہ کرے کسی کو کبھی بچھو نے کاٹا ہو، جن کو کاٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے، ایک جلن سی ہو جاتی ہے. دنیا کا بچھو، کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلکتا ہے کہ اللہ اکبر اس کو قرار نہیں آتا. تو جس کو اللہ کے مسلط کی ہوئے سانپ ڈستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ماں بچانے والی، نہ باپ بچانے والا، نہ بھائی بچانے والا. سوچو ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. بتاؤ ایک وقت کی
نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. اگر ہم 10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کے لیے نکالیں, 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم ہے, یہ 50 منٹ ہم نکال دیں تو کتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے. ارے عذاب سے تو بچ ہی جائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے, نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے, تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے, یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے. تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹو ہٹو, ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی, پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو, میری نماز جاتی ہے. اور فرشتوں کو اللہ کہے گا اب پوچھتے کیا ہو, دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے, اس لیے اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے. اور اس بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے. اور اس بندے کے لیے جب جنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے, ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے. بھائی چھوڑ کر چلے گئے, وہ بچے چھوڑ کر چلے گئے, دوست چھوڑ کے چلے گئے, احباب چھوڑ کے چلے گئے, سب چھوڑ کر چلے گئے. وہ پریشان تھا, لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے. کہتا ہے آپ کون ہے؟ تو وہ گھونگٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں. جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا, آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے. اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی, تیرا دل بہلاتی رہوں گی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو, گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو, خوشی ہو تو بھی نماز پڑھو, غم ہو تو بھی نماز پڑھو. اور یاد رکھنا, یہ مت سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ بات دماغ سے نکال دو, یہ بات دماغ سے نکال دو. میں ان پڑھ ہوں, میں جاہل ہوں, میں تو دیہاتی ہوں, میں تو گوار ہوں, وہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. واللہ اس کی بارگاہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی, اس کی بارگاہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں. جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے, ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج کل جہاں مرد نماز سے دور ہے, میری مائیں اور بہنیں بھی کو سے دور ہے. اور میری مائیں بہنیں کہتی مولوی صاحب ہمیں بچوں کو کھلانا پڑتا ہے, بچوں کی پرورش کریں. مرد تو چھڑے ہیں, مرد تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, ہمیں بچے پالنے پڑتے ہیں, بچوں کو کھلانا پلانا, کپڑے دھلنے ہیں, کھانا بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں, یہ بتاؤ بچے صرف تمہارے ہیں یا سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بھی بچے تھے؟ چھوٹی سی عمر میں, اتنی چھوٹی سی عمر تھی, چھوٹی سی عمر میں اللہ نے 5-6 بچوں سے نوازا تھا. ہر بچے کی خدمت کرتی تھی, لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی. بلکہ آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, آج تو گھر گھر جو ہے وہ نل بنے ہوئے ہیں, نلوں میں پانی آتا ہے, قریب قریب کنویں ہیں, اور پھر آٹا بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں, بلکہ آج تو فقیروں کے یہاں جو بھیک مانگتے ہیں ان کے یہاں بھی آٹا پیس کر کے آتا ہے. فقیر کی بیوی کو بھی آٹا پیسنا نہیں پڑتا ہے نا, لیکن اللہ اکبر, سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی, اپنے ہاتھوں, کتنی مصروف زندگی تھی, اپنے ہاتھوں سے چکی. اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی کہ ان کے بابا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ مالدار باپ کی بیٹیاں بڑے عیش پرست ہوتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں سب ایسی نہیں ہوتی. واللہ سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ کسی کا باپ کھیت کا مالک, کسی کا باپ زمین کا مالک, کسی کا باپ گاؤں کا مالک, کسی کا باپ جاگیر کا مالک. سیدہ فاطمہ کے بابا وہ تھے جسے اللہ نے آسمان سے لے کے زمین تک کے ہر چیز کا مالک بنایا تھا, حتیٰ کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا تھا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار. ایسے ایسے مالدار باپ کی بیٹی, ایسے مالدار باپ کی بیٹی, ایسے دولت مند باپ کی بیٹی
جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھرے، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اللہ اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی بیٹی